بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی کریم۔ شیطان پر تحقیق کا ایک منظر اور اپنا ایک کارگزاری میں بیان کر رہا ہوں۔ میں کئی سالوں سے شیطان پر سوچ رہا تھا کہ یہ شیطان کیا ہے، ان کی کیا کیفیات ہے، ان کی کون سی عادات ہے اور یہ انسان پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ تو میں نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 76 میں وہ جز ہے، اس کا میں جز کوٹ کروں گا، پورے آیات کو میں کوٹ نہیں کروں گا۔ اس جز میں ان کید الشیطان ضعیفہ ہے، شیطان کا تدبیر بہت ہی ضعیف ہے، بہت ہی ضعیف ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ سورۃ زخرف کی آیت نمبر 36 میں وہ آیت نمبر 36 کا جز ہے، دوسرا جز، اس میں نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین۔ یہ نقیض لفظ سے قاف یہ ضاد سے ہے۔ قیض عربی زبان میں انڈے کے چھلکے کو کہتے ہیں، تو وہ قرین ساتھی دوست کو بھی کہتے ہیں، لیکن قرین ساتھی تو شیطان بنتا ہے انسان کا، لیکن ایسا بنتا ہے جیسے انڈے کے کھول کی طرح، سوراخ ہی نہیں چھوڑتا ہے آپ کو آگے جانے کا۔ تو ان دونوں جز کے وہ جو تضاد پر میں نے تحقیق کیا کہ ایک جگہ میں تو وہ بہت ضعیف ہے، وہ سست ہے، اس کی تدبیر ہی ناقص اور ذلیل ہے، کم ہے، ضعیف ہے، اور دوسری طرف اتنی خطرناک کہ نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین۔ اب دیکھو نا، وہ مطلب انسان کو ایسے ساتھی اور ایسے دوست بنا لیتا ہے کہ اس کا مطلب دوست بن جاتا ہے جیسے اس کو مطلب کھول کے اندر، مطلب اس کو سوراخ ہی، مطلب حق اور خیر دیکھنے کے سوراخ ہی، مطلب چھوٹے سے سوراخ بھی نہیں ہوتا انڈے کے چھلکے میں، اسی طرح کا حق دیکھنے کے قابل ہی نہیں رکھتا اور اسے دوست بنا دیتا ہے، ایسا دوست بنا دیتا ہے۔ تو میں نے اس پر مزید تحقیق کیا تو وہ قرآن میں بھی مطلب اس کا جواب مل گیا۔ اسی آیت سورۃ زخرف کی آیت نمبر 36 دیکھو، 36 اس کی وہ شروع میں ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ۔ یہ یعشو، یہ عین شین واو، اس کی واول حروف جو مطلب اس کی جو الفابیٹ سے، یعنی کہ اس کی سپیلنگ جو ہوتا ہے وہ عربی میں یہ عین شین واو، تو اس رات کو کہتے ہیں، جیسا یاشو رات میں کہے جانے کا ارادہ کرنے والا اس کو عاشی کہتے ہیں، رات کو کہیں جانے کا ارادہ کرنے والے کو عاشی کہتے ہیں، اور کمزور نگاہ والے کو عشو کہتے ہیں عربی میں، عشو یعنی کہ عشوا وہ اندھی اٹھنی کو بھی کہتے ہیں عرب میں، یعنی کہ مثلاً وہ اندھا دھند جس طرف مطلب چلے، یعنی کہ اس میں وَمَن يَعْشُ کوئی مطلب اپنے آپ کو اندھا رکھے، وَمَن يَعْشُ یعنی کہ اندھیرے میں رکھے، یہی اسی سے عشاء ہے، عشاء یہ اندھیرے کو کہتے ہیں، اور عشاء رات کے کھانے کو کہتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھے اور لا التفات رکھے، دلچسپی میں ہی نہ رکھے، عن ذکر الرحمن، قرآن سے۔ وہاں پر عن ذکر الرحمن میں الذکر اللہ نے قرآن کو کہا ہے، الرحمن علم القرآن، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اب دیکھو تو اللہ پاک نے قرآن کو کہا ہے ذکر، تو جو بندہ قرآن سے خائف اور قرآن سے اندھیرے کی طرف، قرآن سے کمر کر کے قرآن کی طرف دلچسپی نہیں کرتا ہے اور اندھیرے میں ہوتا ہے، پھر شیطان اس کا دوست بنتا ہے، اور ایسا دوست بنتا ہے کہ اس کو قید میں لے آتا ہے، حالانکہ دوسری وہ جو سورۃ نساء کی آیات نمبر 76 میں دیکھو تو وہاں پر تو ان قید الشیطان ضعیفہ، شیطان کی تدبیر تو ضعیف ہے، ذلیل ہے، اور دوسری جگہ میں دیکھو تو یہ صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، یوسوس فی صدور الناس، سنے میں یوسوس فی صدور الناس، یہ صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، لیکن اگر قرآن سے منہ پھیر لے
اندھیرے کی طرف آئے، اندھا بن جائے تو اللہ پاک اس کو کیا کرتا ہے، اس کے شیطان مطلب اس کا ساتھی اور دوست بن جاتا ہے، اور ایسے دوست بن جاتا ہے کہ وہ حق کو اور مزید خیر کو دیکھنے کے قابل ہی نہیں رکھتا ہے، مزید خیر کو دیکھنے کے قابل ہی نہیں رکھتا۔ اگر قرآن کی طرف آ جائے تو یہ کھنس، یہ لفظ پیچھے ہٹ کر سکڑنے کو کہتے ہیں، یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور سکڑ کر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے شیطان اور قرآن کی طرف آنے سے شیطان پیچھے چلا جاتا ہے اور سکڑ کر مطلب ختم ہو جاتا ہے شیطان، کیونکہ یہ اس کی جو کچھ بھی تدبیر ہے وہ ضعیفہ ہے، قرآن سے ضعیفہ ہے۔ اور ضعیف کا تب ہے جب ہم قرآن کی طرف آ جائے، جب قرآن کو ہم چھوڑیں تو یہ بہت بڑا مضبوط اور ایسے مطلب ساتھی بن جاتا ہے جیسے ہمیں حق خیر اور کو مطلب دیکھنے ہی نہیں دیتا۔ پھر ہم وہم، وسوسے، ٹینشن اور ہر جگہ سے، ہر طرف سے ہمیں بالکل امید ہی نظر نہیں آتا ہے۔ جیسا قل اعوذ برب الفلق میں فلق کا معنی مفسرین نے امید کی بھی کیا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، رب جو ہے امید دینے کا، جو قرآن کی طرف آئے اس امید کو پھاڑ کے اللہ دیتا ہے۔ فلق لفظ کا معنی ہے پھاڑنے کو، تو اللہ پاک جسے رات کو پھاڑ کر صبح کو دیتا ہے، ایسے ہی وہم، ٹینشن، پریشانیوں کو پھاڑ کے ہمیں خوشی، اطمینان قلب دے گا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج کل معاشرے میں وہم، ٹینشن، قطع رحمی، یہ جو بیماریاں جو ہے، ان کی مین ریزن، مین وجہ، مین علت جو ہے وہ قرآن سے دوری ہے۔ تو ہم قرآن کی طرف آئے اور شیطان کی تدبیر کو ضعیف بنائے، اور شیطان کو جیسے قل اعوذ، یہ جو قل کے جو دو آخری صورتیں، یہ ہمارے لیے اللہ پاک نے قرآن کے آخر میں سیکورٹی دیا ہے۔ سیکورٹی، منفی ایکٹیویٹی جو ہے، کوئی بھی بد نظری، حسد، وہ لوگ جادو وغیرہ، ان کے لیے مطلب وہ یہ رات کو پڑھے اور اپنے اوپر پھونکے، یہ وہاں ختم ہوگا۔ جیسے قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، جو وسوسہ دیتا ہے لیکن خنس پیچھے ہٹتا ہے ذکر پہ آیا تو وسوسہ فی صدور نے صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ تو یہ وسوسوں کے ذریعے سے معاشرہ آج کل وہم میں مبتلا ہے، ٹینشن میں مبتلا ہے، ڈپریشن میں مبتلا ہے، جن کی مین اور لب لباب جو ہے اس کی وجہ مطلب ہم قرآن سے بالکل پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ تو قرآن کی طرف کیسے آ جائے؟ تو میرا یہ چینل روح رواں، یہ اس کو سبسکرائب کرے تاکہ بین الاقوامی یہ اپڈیٹ ہو جائے۔ اور دوسرا میری انشاءاللہ الفتق نام کی کتاب ہے، میں اس کو بھی پرنٹنگ پریس میں دے کر انشاءاللہ یہ پہنچوانے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔